الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسن خلقک، خوش اخلاق بنیے۔ احسن خلقک، خوش اخلاق بنیے۔ آئیے اپنی بحث میں میرے عزیزو، بحث ہماری جو موجز فی اصول فقہ میں چل رہی ہے وہ امر ثانی تھا۔ حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او اعم منہ ومما انقضى عنہ المبدأ۔ یہ کل آپ کی خدمت میں کوشش کی تھی کہ توضیح دے دوں ایک ایک چیز کی، متلبس کیا ہے، مبدأ کیا ہے، بالفعل کیا ہے، حقیقت ہے خصوص متلبس میں یا عام ہے ممن انقضى عنہ المبدأ، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو مشتق اصولی کے بارے میں بتاؤں گا، وہ درس آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ وہ یہاں سے الفرق بین المشتق النحوی والاصولی، مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان آپ پہلے کی طرح خصوصی لطف فرمائیں گے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں مطلب کو آغا جان۔ مشتق نحوی کیا ہے؟ مشتق نحوی یہ ہے المشتق لفظ اخذ من لفظ آخر۔ مشتق نحوی اس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہو جو دوسرے لفظ سے لیا گیا ہو۔ ایک لفظ دوسرے لفظ سے لیا گیا ہو، اس کو نحوی مشتق کہتے ہیں۔ یعنی ایک اصل ہو اور ایک فر ہو، فر اصل سے لی گئی ہو تو پس اس مبنا کی بنا پر افعال ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، مفعول، زمان، اسم زمان، مکان، یہ سارے آغا جان مشتق نحوی ہیں، چونکہ یہ سارے مصدر سے لیے گئے ہیں۔ مصدر اصل ہے اور یہ اس کی فر ہیں، اس کو کہتے ہیں مشتق نحوی۔ اب آغا جان سننا مشتق اصولی۔ مشتق اصولی کیا ہوتا ہے؟ ہوا انتزاع مفہوم من الذات وحملہ علیہ۔ اصولی کہتے ہیں مشتق یہ ہے کہ ایک مفہوم ہے، ایک صفت ہے جو ذات سے لی جائے اور ذات پر حمل کی جائے۔ مشتق اصولی کیا ہے؟ کہ ایک ایسا مفہوم یا صفت جو ذات سے لے لی جائے اور پھر ذات سے لے کر ذات پر حمل کی جائے، اور یہ حمل بھی ہو، یعنی یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، یہ سارے مشتق اصولی ہیں۔ جیسے زیدن عالمن، زیدن ضاربن، یہ دو مفہوم عالم اور ضارب جو ہیں ذات سے لیے گئے ہیں اور ذات پر حمل ہیں، اور حمل بھی ہو ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زید وہی ضارب ہے، زید وہی عالم ہی ہے۔ زید اور ضارب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی زید بھی وہی ہے، ضارب بھی وہی ہے، زید بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ مشتق اصولی میں وہ یہ ہے کہ
جو صفت ہے اگر چلی جائے تو ذات زائل نہ ہو، صفت کے زائل ہونے سے ذات جو ہے وہ زائل نہ ہو، یہ بھی اس کی ایک ضروری چیز ہے۔ پس مشتق اصولی کیا ہے؟ مشتق اصولی یہ ہے کہ ایک ایسا مفہوم یا ایک صفت ہے جس کو ذات پر حمل کیا جائے اور حمل بھی ہو یعنی اتحاد ہو ان میں، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں زمان مکان آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زیدٌ عالمٌ، زیدٌ ضاربٌ، تو یہ دو مفہوم ذات سے لیے گئے ہیں اور ذات پر حمل ہیں، اور حمل بھی ہو ہے، زید وہی ضارب ہے اور وہی عالم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ صفت اگر چلی جائے تو ذات زائل نہ ہو، ذات باقی رہے، یہ بھی اس کی ایک شرط ہے۔ پس جی مشتق نحوی اور مشتق اصولی کی تعریفوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مشتق نحوی کی تعریف کی ہے، مشتق اصولی کی تعریف کی ہے، اب دونوں کے درمیان نسبت بتا رہا ہوں۔ نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، یعنی ایک جگہ کے اوپر مشتق نحوی اور اصولی دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک جگہ کے اوپر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں منطق میں پڑھا ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر دونوں جمع ہیں اور ایک ایک جگہ کے اوپر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کیسے آگا جان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے؟ غور فرمانا، ما بہل اجتماع، جس میں مشتق نحوی اور اصولی جمع ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں، جہاں اجتماع ہے دونوں میں، یعنی نحوی بھی ہے مشتق نحوی اور اصولی بھی ہے، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ، یہ جو مشتق آپ کی خدمت میں بتائے ہیں یہ مشتق اصولی بھی ہیں اور مشتق نحوی بھی ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ مشتق اصولی بھی ہیں اور مشتق نحوی بھی ہیں میرا جانن میں۔ اچھا، وہ ابھی ایک طرف جو جس کو نحوی مشتق کہتے ہیں اصولی نہیں ہیں، وہ جی مثلا فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، یہ مشتق نحوی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مشتق اصولی نہیں ہیں فعل ماضی، مضارع، امر، نہی۔ کیوں بلا؟ چونکہ مشتق یہ ہے کہ مشتق اصولی یہ ہے کہ ذات سے لے کر ذات پر حمل کیا جائے اور حمل ان میں ہو یعنی یہ وہی ہے، اتحاد ہونا چاہیے ان میں، جبکہ زید و ضربا میں ہویت اور اتحاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اتنی مقدار میں دلالت کرتا ہے کہ زید جو ہے نا مارنے والا ہے، دارا یہ ضرب ہے، لیکن ان میں ہویت نہیں ہے، فرق ہے آگا جان۔ زید ضارب، ان میں اتحاد ہے، زید ہوئی ہے، ضارب ہوئی ہے، ضارب ہوئی ہے، زید ہوئی ہے، زید ضارب ایک چیز ہے، اتحاد ہے، لیکن زید ضربا میں اتحاد ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ جو ہے نا جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کی خدمت میں فعل ماضی، مضارع، امر، نہی کی، یہ مشتق نحوی ہیں میرے بچے۔ اب آ جائیں مشتق اصولی، مشتق اصولی، ٹھیک ہے، جو اصولیوں کی نظر میں مشتق ہے، نحویوں کی نظر میں مشتق جو ہے نہیں ہے، وہ جوامد ہیں، جوامد، مثلا زید حر، زید رق، زید زوج، ہند زوجۃ، یہ جو بولے میں نے یہ جامد ہیں لیکن قابل حمل ہیں، یہ مشتق اصولی ہیں، مشتق
نحوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پس واضح ہوا کہ مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جگہ کے اوپر یہ دونوں جمع ہیں، جیسے اس میں فاعل اس میں مفعول، اور ایک جگہ کے اوپر مشتق نحوی ہے جیسے ضرب یضرب، اور ایک جگہ کے اوپر جو ہے مشتق اصولی ہے، نحوی نہیں ہے، جیسے جوامد ہیں جو قابل حمل ہیں، زید زوج. ٹھیک ہے آغا جان. پس آغا جان بحث کیا کی ہے آج آپ کی خدمت میں نے بندہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے توجہ فرمانا. مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان کیا فرق ہے؟ عرض کیا ہے مشتق نحوی جامد کے مقابلے میں ہے، ماضی مضارع امر نہیں اس میں فاعل وغیرہ کو شامل ہے، اور مشتق اصولی یہ ہے ایک ایسا مفہوم یا ذات ہے جو ذات کے اوپر حمل ہوتی ہے اور اس ذات میں، ٹھیک ہے، اور اس صفت میں اتحاد ہوتا ہے. ذات اور صفت میں اتحاد پایا جاتا ہے، اور ذات صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہیں ہوتی، ذات باقی رہتی ہے. اور بتایا آپ کو کہ مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے. آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. الفرق بین المشتق النحوی والاصولی. فرق مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان. المشتق عند النحاة یقابل الجامد. مشتق نحویوں کی نظر میں جامد کے مقابلے میں ہے. فیشمل الماضی والمضارع والامر والنہی واسم الفاعل ومصادر ابواب المزید. پس مشتق نحوی شامل ہے ماضی اور مضارع اور امر اور نہی اور اسم فاعل اور ابواب مزید کے مصادر کو. وَأَمَّا الْمُشْتَقُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ. اما مشتق جو اصولیوں کی نظر میں ہے فَهُوَ عِبَارَةٌ اما يُحْمَلُ عَلَى الذَّاتِ بِاعْتِبَارِ اتصافها بالمبدا واتحادها معه بنحو من الاتحاد. مشتق اصولیوں کی نظر میں عبارت ہے جس کو ذات کے اوپر حمل کیا جائے اس اعتبار کے ساتھ کہ یہ ذات متصف ہے صفت کے ساتھ، اور اتحاد یا معه اور اس ذات اور صفت میں اتحاد ہے ایک طرح کا. اور یہ رکن ولا تزول الذات بزوال مبدا اور صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو، ذات باقی رہے. فخرجت الافعال کاتبۃ والمصادر. پس افعال سب کے سب اور مصادر خارج ہو گئے اس سے. کیوں؟ لعدم صحت حملہما علی الذوات علی نحو ہویت. پس تمام افعال اور مصادر اس تعریف سے خارج ہوئے چونکہ ذات معذرت فعل اور مصدر کو ذوات پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے. چونکہ فعل اور مصدر کو ذات پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے بطور نحو ہویت کہ یہ وہی ہے، اس طرح نہیں. والاوصاف التي تزول الذات بزوالها. اور افعال کے ساتھ ساتھ کیا خارج ہوا گا جان؟ والاوصاف،
اور اوصاف بھی خارج ہو گئے، التی تزول الذات بزوالہا، کہ جس میں اوصاف کے زائل ہونے سے ذات زائل ہو جاتی ہے، وہ اوصاف بھی خارج ہو گئے، کالناطق، جیسے ناطق، فلم يندرج فيه الا اسم الفاعل والمفعول واسم الزمان والمکان والآلات والصفات المشبہہ، فلم يندرج فيه، پس اس مشتق اصولی میں درج نہیں ہے مگر اس میں فاعل اور مفعول، اس میں زمان اور مکان اور آلات اور صفات مشبہ اور صیغ مبالغہ اور افعال تفضیل، ویشمل حتی زوجیت والرقہ، اور مشتق اصولی شامل ہے حتی زوجیت کو، رق کو اور حر کو، کیوں؟ لوجود الملاک المذکور فی جمیعہ، اس لیے کہ ملاک مذکور ان تمام میں ہے، ملاک مذکور یعنی صحت حمل صفت بر ذات، صفت کا ذات پر حمل ہونا، یہ جو ملاک اوپر بتایا ہے ان تمام میں ہے۔ فَإِذَنْ النسبۃ بین المشتق النحوی والمشتق الاصولی عموم و خصوص من وجہ، پس نسبت مشتق نحوی اور مشتق اصولی کے درمیان عموم اور خصوص من وجہ کی ہے، وہ آپ کو پہلے جب خلاصہ بیان کیا ہے تو توضیحی ہے، عموم خصوص من وجہ کیسے بنتی ہے بتایا ہے، ان میں ما بہ الاجتماع بتایا، اس میں فاعل اس میں مفعول بتایا، ما بالافتراق نحویوں کی طرف سے بتایا، فعل ماضی مضارع امر جدا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مشتق جو ہے نا اصولی بتایا ہے آپ کو کہ وہ ایک طرف وہ مثلا چلے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ آیا ہے کہ حر ہے، رق ہے، زوج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مشتق اصولی ہیں لیکن نحوی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات الحمدللہ کا جان۔ اس کے بعد ایک اگلا مطلب ہے، اس کو میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔